رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، توئی خود ساز و سامانم نغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیب آچار سازی کن، مرید دردی سیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضای سائل بے پر توئی سلطان لا تلہر، شہا بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ، تمہاری دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم، غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤنا والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب منبر بکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر غردانی بحق شاہ جیلانی، شہنشاہ معینہ دستغیرہ مرشدہ خواجہ، طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما، بغرداد بلا افتاد کستی ضعیفان سکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، شاہ عالم محبوب باری جھولی بھر دیجیے گا ہماری برحمت یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش فرما لے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، آخرا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، قادما فی جمیع احوالی، متمقنا فی مقام الرضا، جوادا کفو عند العطاء، ہادیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الوزاء، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ تیرے نام کا تذکرہ آسمانوں میں ہے، تیری سادگی کی مثال دونوں جہانوں میں ہے، تیرے نام کا تذکرہ آسمانوں میں ہے اور تیری سادگی کی مثال دونوں جہانوں میں ہے، خدا کے بعد خدائی میں مقام تیرا دیکھا ہے، وقت نے زمین پر احترام تیرا دیکھا ہے، اور تیری شان کو جو انسان پہچان پایا ہے اسی نے ثابت اپنا ایمان پایا ہے۔ مدینے والے ہم پہ بھی کرم تیرا رہے، عباس اپنے آشیاں میں بھی سویرا رہے، مدینے والے ہم پہ بھی کرم تیرا رہے، عباس اپنے آشیاء میں بھی سویرا رہے۔ ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرمانے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات کو جو ہے جمعہ میں آنے والے سیدی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دیوانوں، چاہنے والوں، عقیدت مندوں، عید الفطر کا یہ مہینہ، عید کے یہ ایام، عید کا یہ پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام کو عید کی تمام بھلائیاں، تمام خیر، تمام کو مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے مبارک کرے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں علامہ اقبال صاحب علیہ رحمہ کہ جب وقت قیام آیا تب قوم سجدے میں گر پڑی، سجدے میں گر پڑی جب وقت قیام کا آیا۔ بڑی اچھی بات انہوں نے جو ہے قوم کو بتائی، اور نماز کیا میسج دیتی ہے وہی بتایا کہ قیام کا بھی ایک وقت ہے، جب وقت قیام ہو تو قیام کیا جائے، اور جب رکوع کا وقت ہو جھکنے کا تو جھکا جائے، جب خدا کے آگے سجدے کا وقت ہو تو سجدہ، یہ نہیں ہو کہ جب قیام کا وقت ہو تو سجدے میں گر جائے اور سجدے کا وقت ہو تو قیام میں کھڑے ہو جائے۔ کون سا وقت کب ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، یہ نماز بھی ہمیں میسج دے رہی ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بتایا ہے۔ تو مسلمان جب اس طرح چلتا ہے تو پھر وہ یہ نماز کیا ہے،
یہ نماز کی جماعت کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز انسان کو سکھائی جاتی ہے مسلمانوں کو، بہت بڑی چیز اس میں شامل حال ہے۔ ہر چیز جماعت ہو نماز کی یا پھر صرف نماز ہو، یہ ہمیں ایک میسج دیتی ہے، ایک چیز دیتی ہے، ایک ذہن دیتی ہے۔ زندگی ہے اتر چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مسلمان ہے امتحان آزمائش کی منزلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ کب صبر کرنا ہے، کب شکر کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب سلام پھیر دینی ہے اور کب تکبیر تحریمہ کرنی ہے، تکبیر کب کہنی ہے اور سلام کب پھیر دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نماز کو، ہماری نماز کو اللہ رب العزت ہمارے لیے باعث نجات، باعث برکت، باعث مغفرت اور باعث قبولیت بناتے ہیں۔ چونکہ پانچواں چاند، چھٹا چاند سیدی حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ ہزار بے شمار لوگ اجمیر معلیٰ جانے والے آج جائیں گے، بہت سے حضرات تو کل بھی جائیں گے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا اس اپنے اپنے مقام پر فاتحہ خوانی کریں، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کو فاتحہ خوانی پیش کی جائے، آپ کی یاد بنائی جائے۔ بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی، بڑے مقبول، بڑے نوافل پڑھنے والے، نوافل کی کثرت کرنے والے، روزوں کی کثرت کرنے والے، صاحب حال، صاحب ولایت، صاحب مقام، صاحب مرتبہ، عالم ایسے کہ عالم ربانی، عارف ایسے کہ عارف حقانی، صادق ایسے کہ صادق الامین، امانت کی ادا کرنے والے، صادق بھی تھے، صدیق بھی تھے، عارف بھی تھے، معروف بھی تھے۔ آپ میں کیا کمی تھی جب آپ کا ایک مرید غریب نواز ہند الولی سلطان الہند بن سکتا ہے، جب آپ کا ایک خلیفہ، جب آپ کا ایک خادم، جب آپ کا ایک چاہنے والا مرید مراد بن کر کے ہند و پاک میں چمک سکتا ہے، دنیا کو چمکا سکتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ سرکار سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ہندوستان کے لیے، لیکن غریب نواز کا فیض تو دیکھو، صرف ہندوستان نہیں، چشتیت نے پوری دنیا میں دھوم مچا کر رکھ دی ہے۔ غریب نواز سرکار کا فیضان ایسا ہے، پورے جہاں دیکھو وہاں خواجہ کی دھوم نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہم تو دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھو بڑے پیر کا نام آتا ہے تو پیچھے اگر کسی کا نام آتا ہے تو غریب نواز ہی کا نام آتا ہے۔ دنیا کا کوئی عالم، چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، سندھ میں ہو، ہند میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ادھر ہو ادھر ہو، کہیں بھی اگر کوئی نام لیتا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے، کوئی کیسا ہی عالم ہو، مقرر ہو، عامل ہو، یہ ہو تو دوسرا نام ہی سرکار غریب نواز کا آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری قسمت دیکھیے، ہمارا نمبر دوسرے نمبر پہ ہی آ گیا ہے۔ غریب نواز ہے۔ اب مرید کا یہ عالم ہے، فیض کا یہ عالم ہے، اللہ غریب نواز جب مرید ایسا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں تو پیر کامل کیسا ہوگا۔ مرید صادق کا یہ عالم ہے کہ مرید بھی کامل، پیر بھی کامل، بڑے متقی، بڑے تلاوت کرنے والے، بڑے تلاوت کو پسند کرنے والے، بڑے سادگی کے انداز میں رہنے والے خواجہ عثمان ہارونی، اور خود غریب نواز سرکار بھی سادہ انداز، سادگی اور بڑی ہی نرمی، اور اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا انعام جب ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کا انعام۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نوجوان حسین و جمیل ٹوکریاں بنا کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ محل کے قریب سے گزرا روزانہ کی طرح بیچنے کے لیے،
فروخت کرنے کے لیے، تو محل کی جو شہزادی تھی اس کی نظر پڑ گئی، نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، لہٰذا اس نے کسی طریقے سے محل میں بلایا اور اس نوجوان کو اندر ایک کمرے میں، یہ جو شہزادی تھی محل کی وہ لے گئی، دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم کو جو ہے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی تھی، صورت حسین کے ساتھ ساتھ سیرت بھی حسین تھی، سیرت میں بھی وہ اچھا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو گے تو میں تمہیں اتنے سارے ہیرے زیورات دوں گی، تو میں نہ یہ بیچنے کی ضرورت پڑے گی نہ کہیں، عیش و آرام کی زندگی تم گزار سکتے ہو۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف رکھو، میں یہ غلط کام نہیں کروں۔ اس نے کہا بھائی کر لے، تیرے لیے اتنی ساری دولت ہے یہ ہے۔ بہرحال اس نے بہت اصرار کیا، لیکن یہ بندہ جو ہے جس کا دل اللہ عز و جل کے خوف سے ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خیال جس کو دل میں تھا، وہ برابر انکار کرتا رہا، اور اس کی دماغ میں ایک تجویز پیش آئی، ایک خیال آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ مجھے جو ہے چھت پر جانے دیا جائے، مجھے جو ہے ضرورت جو انسان کی ہوتی ہے، حاجت پیش آئی ہے، لہٰذا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چھت کے اوپر سے یہ بندہ بھاگے گا کیسے؟ محل کی چھت اتنی اوپر ہے، بھاگ کیسے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، فارغ ہونا، انسانی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو جا سکتا۔ وہ چھت کے اوپر گیا، محل کے اوپر۔ اس نے یہ تو بہانہ بنایا تھا کہ مجھے وہ بھاگنے کے چکر میں تھا کہ اس گناہ سے میں بھاگ جاؤں، بچ جاؤں، لہٰذا وہ اوپر گیا۔ اوپر سے دیکھا تو بہت نیچے ہے زمین، محل کے اوپر چڑھ گیا، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے اس نے چھلانگ لگا دی۔ بنی اسرائیل کا یہ نوجوان، حسن عمل، حسن سیرت اور حسن صورت والا نوجوان، حلال کمائی کرنے کے لیے محنت کرنے والا یہ نوجوان، یہ نیک سیرت بندہ، جب اس نے چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اسے پروں پر لے لو، یہ میرا بندہ میرے خوف سے، گناہ سے بچ کر بھاگ رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، چھلانگ لگا رہا ہے، بچ رہا ہے، بچنے کے لیے اتنی کوشش کی ہے جتنا اس کو ممکن تھا کہ یہ اب آگے ہمارا کام ہے کہ اسے کیسے بچایا جائے، انعمت علیہم، اس پر کیسا انعام نازل کیا جائے۔ لہٰذا جبریل علیہ السلام نے اس کو پروں پر لے لیا اور زمین پر اس طرح رکھا جیسا ایک باپ اپنی بچے کو زمین پر پیار سے رکھ دیتا ہے۔ وہ سیدھا گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو بیوی نے کہا، سعادت مند بیوی، نیک بیوی، اس نے کہا کہ آج کی کمائی، بھائی گھر جا کر کے دن بھر کی کمائی جو ٹوکری بنا کر بیچتا تھا، گھر آ کر دیتا تھا، اسی سے چلتا تھا گھر۔ تو کہا کہ آج کی کمائی، تو کہا کہ آج تو کچھ منافع نہیں ہوا، آج تو کچھ نہیں ہوا، بکری نہیں ہوئی آج۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہا آج ہم صبر کریں گے۔ بیوی بھی نیک تھی، کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، ہانڈی چلا دو، آنکھ جلا دو، تاکہ پڑوسیوں کو ایسے تشویش نہ ہو جائے کہ آج ان کے گھر میں آگ کیوں نہیں جلی، چولہا کیوں نہیں جلا، کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ کھانے کا نہیں یہ لگتا ہے ان کو کھا، لہٰذا پڑوسیوں کو اطمینان رہے، اس لیے جاؤ تندور میں تندور جلا دو تاکہ لگے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے۔ صحن کے باہر دور تندور وغیرہ رہتی تھی الگ، جیسے ہمارا رسوڑا وغیرہ رکھا، تو بہرحال وہ الگ سے اس نے جا کر کے آنکھ جلا دی اور واپس آ گئی، کچھ اور تو ہے نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جو پڑوسی عورت وہاں آئی تو دیکھا کہ تندور میں روٹیاں گرم گرم ہو گئی ہے، پک گئی ہے۔ اس نے آواز دی اس خاتون کو، نیک بیوی کو، اور کہا کہ بھائی تم آؤ، کہاں رہ گئی ہو، تمہاری روٹیاں جل رہی ہے، بیکار ہو رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد یہ باہر آئی، دیکھا تو حقیقتاً وہاں اندر تندور میں روٹیاں تیار ہو گئی تھی، روٹیاں تیار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں
نکال لیتی ہوں، بہن کو بولا اور اس نے نکال لی. بیوی نے نکالا اور لا کر کے اپنے شوہر کے آگے جب رکھا، شوہر نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کچھ تھا تو نہیں آج تو روٹیاں نہیں، آج تو کوئی منافع نہیں ہوا، آج تو کچھ کمانی نہیں ہوئی، اور یہ کہاں سے ہوا؟ کہا کہ آج یہ آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، دیکھیے خود بخود ہو گئی. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی کرامت نہیں، اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ہم پر کرم ہے، انعام ہے. تو کہاں جب آپ اتنے مقبول ہیں کہ ہم صرف آنکھ لگا دیں روٹیاں خود بخود آ جاتی ہیں، آپ کی کرامت آپ اتنے ہیں، تو پھر دعا کرو کہ یہ روز کا رونا، روز کی محنتیں ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرم کر دے، کچھ آخرت میں ملنے والا ہو، دنیا ہی میں کچھ مل جائے. تو بیوی کی تھوڑی سی یہ لالچ، عورت ہے نا بھائی، عورت ہے، سرکار نے بھی فرمایا یہ عورتوں کی جو لالچ ہوتی ہے نا، یہ انسان مرد کو تباہ کر دے گی. انسان کو مرد کو یہ نہیں یہ اتنے فضول خرچی ہے، یہ مرد کو کمزور کر دیتی ہے. مفہوم حدیث کا خلاصہ میں نے بھی اس کی. تو بہرحال وہ بھلے ہی نیک سعادت مند تھی، لیکن اس نے کیا کہا کہ کچھ ایسا کرو، ایسی دعا کرو کہ کچھ کرم ہو جائے. تو ایسا تو بندے نے کہا ٹھیک ہے. رات کو تہجد کے وقت اٹھا، 2 رکعت نفل پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے، مولا جو کل ملنے والا ہے قیام، اس کا کچھ آج ہی دے دے تاکہ دنیا میری عورت کہہ رہی ہے اس لیے، ورنہ میرا تو برابر ہے زندگی چلتی. اب کیا ہوا، چھت پھٹی اور ہیرے جواہرات اس کے گھر کے اندر ظاہر ہو گئے، گر گئے، اس کی روشنی پورے گھر منور ہو گئے. اور جب اس کی روشنی پھیلی، اس نے بیوی کو جگایا، بولے دیکھ تو جو مانگ رہی تھی وہ مل گیا. اسے اٹھایا، دیکھا تو بہترین ہیرے ہے، زیورات ہے، یہ ہے وہ، اور بڑی اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور مطلب کہ چاروں طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. کہا تو نے جو مانگا تھا کل، میں نے اب دعا کی تو فوراً مل گیا. اب بیوی کیا کہتی ہے، کہا نہیں اب یہ دعا کر دو اللہ واپس لے لے. کہا کیوں؟ کہا ابھی میں جب سوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا جنت میں عالیشان محل ہے، یہ ہے وہ ہے، کرسیاں اچھی رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے دیکھا اس میں سوراخ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ تمہاری جلد بازی کا نتیجہ ہے، دنیا میں تھوڑی لالچ جو تم نے کی تھی اس کے لیے، ورنہ آخرت میں ہم نے تیار کر رکھا ہے تمہارے لیے، لیکن اب تم نے جلد بازی کی، تم نے شوہر نے دعا کی تھی تو یہی سے آخرت کا حصہ تم نے کچھ مانگا تھا تو بھیج دیا. لہٰذا میں واپس کہتی ہوں دعا کرو میرے شوہر کہ یا واپس چلے جائے، ہم تو آخرت میں ہی کریں گے، یہ دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائیں گی. دنیا کا گزرنا کیا، یہ تو گزر کے ہی رہے، چاہے کسی طرح گزر جائے گی، مگر گزر جائے گی. اصل تو وہاں ہے، وہ گزارنا بہت مشکل ہے وہ لمحہ. لہٰذا اب تم یہ دعا کرو کہ یہ واپس ہو جائے. ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی، میرا تو کچھ نہیں، تیری کچھ جلد بازی تھی، لالچ تھی، اس لیے میں نے کر دیا تھا. پھر اللہ سے کہا مولا میری عورت کا پھر یہ خواہش ہے جس کی بنیاد پہ میں دعا کر رہا ہوں کہ تو یہ واپس لے لے، باقی آخرت کا جو حساب ہے وہی حساب. اللہ نے اس کو قبول کیا اور واپس اٹھا لیا، چھت واپس بند ہو. بنی اسرائیل میں ایسے بہت سارے ظاہری واقعات بھی ہوتے تھے. تو اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. بد فعلی سے بچنا، زنا سے، دوسری چیزوں سے دور بھاگنا، گناہ سے بچنا، اللہ کا انعام اس پہ ہوتا ہی ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں بھی اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوا، اور اس پر جو کرم رہتا ہے وہ اللہ کا رہتا ہے. اگر ایسا کوئی بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو بھلے اس کو محسوس ہو نہ ہو، مگر اس پہ کرم ضرور رہتا ہے، اللہ کا فضل ضرور ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. واقعہ یہ کہ ایک حضرت تھے، ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، مشک کی بہترین خوشبو، دور دور تک. لوگ پوچھتے تھے بھائی یہ عطر کہاں سے ہے، یہ عطر کون سا ہے؟ تو بتاتے تھے، کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو ظاہر کرنا پڑا. کسی نے اصرار کیا تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نوجوانی کے عالم میں ایک دکان پہ کام کیا کرتا تھا، کپڑے وغیرہ کی دکان جو بھی تھی وہاں پہ میں جاب کرتا تھا، نوکری کرتا تھا. ایک خوبصورت امیر لڑکی وہاں آئی، اس نے مجھے دیکھا، وہ عاشق ہو گئی، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اس نے مالک سے کہا کہ یہ چند کپڑے میرے گھر بھیج دو اس لڑکے کے ساتھ، جو پسند آئے گا وہ میں رکھ لوں گی.
جو نہیں پسند آئیں گے اس لڑکے کے ساتھ واپس بھیج دوں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ مالک نے مجھے دے دیے اور کہا کہ جاؤ اس کو ساتھ جاؤ گھر پہ اور اس کو بتا دو کہ یہ کپڑا ہے اس طریقے سے ہے کہ پسند آ جائے رکھ لے گی، اس کی قیمت لے کے آ جانا باقی کپڑے۔ ٹھیک ہے، کہا میں چلا تھا۔ اور جب گھر گئے، وہ بھی امیر تھی، تو وہاں تو معاملہ الگ ہے، کپڑے تو سائڈ پہ اس نے رکھوا دیے، دروازے وغیرہ سب بند کر دیے، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اپنی طرف مائل کیا اور زبردستی کہ میرے ساتھ جو ہے غلط کام کیا جائے، میری خواہش پوری کی جائے۔ میں نے ہاتھ چھڑائے، دور ہٹا، گھبرا گیا اور کہا کہ بھائی یہ اللہ کی بندی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے وہاں حضور میں حاضری دینی، آخرت ہے، دنیا کی زندگی کیا چیز ہے۔ وہ تو ڈری نہیں، وہ تو کہتی رہی کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، اسی لیے تو میں نے تجھے گھر پر بلایا ہے، اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا۔ بہرحال اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ کیوں نہ فارغ ہونے کا بہانہ کیا جائے، اس میں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، حاجت کا بہانہ کیا جائے کہ باتھ روم جانا ہے، اس میں کون منع کرے گا۔ لہٰذا اس نے کہا، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے پہلے باتھ روم جانا دیا جائے، اس کے بعد جو بھی دیکھے گا۔ ایک بہانہ کیا اس نے تاکہ وہاں سے بھاگ جائے، بچ جائے گناہ سے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی گیا باتھ روم میں، تو اس کو تو باتھ روم تو کرنا نہیں تھا، فارغ تو ہونا نہیں تھا، حاجت تو تھی نہیں۔ اس نے باتھ روم میں جو ناپاکی ہوتی ہے اس نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں پہ، کپڑوں پہ، چہرے پہ لگا لیا، گناہ سے بچنے کے لیے یہ چیز کر لی۔ اور جب یہ لگا کہ جب میں باہر آیا اور اس نے دیکھا تو فوراً پکار اٹھی، یہ تو پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل پاگل کہتی رہی، دروازے کھول دیے، وہ بھی باہر گئی اور میں فوراً وہاں سے نکل پڑا، بھاگ گیا اور بھاگ کر جنگل میں آیا، وہاں پانی وانی تھا، پانی سے میں نے اپنے کپڑے یہ وہ چہرے کو پاک صاف کیا، پھر گھر گیا۔ گھر جا کر رات ہوئی، میں سو گیا، سوئے تو ایک بزرگ خواب میں آئے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر، کپڑوں پہ، چہرے پہ ملا، خوشبو پیدا ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون آپ؟ کہا مجھے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے جبرائیل روح الامین کہتے ہیں، فرشتوں کا سردار کہتے ہیں۔ بس وہ ہاتھ لگانا تھا ان کا، یوں ٹچ کر دیا، میرے جسم تک آج تک ایسی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا ہوں، ان کا نام ہی حضرت مشکی پڑ گیا تھا، خوشبو والے بزرگ، خوشبو والے۔ کہاں کہ بس وہ لگانا تھا اور یہ میں اٹھا تو بس خوشبو تھی اور خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ ان کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ ہوا تو زلیخا کے ساتھ، حضرت زلیخا بننے سے پہلے۔ بہرحال تو چونکہ یہ بھی اس ماحول سے بچ کر بھاگ کر نکلے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کا بھی کرم ہوا، اور بعض روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام کا بھی کرم ہو گیا، اللہ کے پیغمبروں کا کرم ہوا۔ تو یہ جو کرم ہوتا ہے فرشتوں کے سردار کا اللہ کی طرف سے، یا انبیاء کرام کا، یا کم سے کم پیر و مرشد کا، استاد کا، یا اللہ والوں کا، تو وہ یوں ہی ڈائریکٹ کرم نہیں ہو جاتا۔ جو کرم ہم مانگتے ہیں اس کے لیے تھوڑی ہمیں بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو وہاں سے یہاں کوشش بڑھتی ہے، وہاں کرم بڑھ جاتا ہے، وہاں اور زیادہ کرم بڑھ جاتا ہے۔ ہماری کوشش کیڑی جتنی ہوتی ہے، وہاں کا کرم ہاتھی جتنا ہو جاتا ہے، بے حساب کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ یہ بھاگ کے نکلا اور اس کی تشویش یہ کی کہ اس نے اس کے لیے ناپاکی اپنے چہرے پہ، ہاتھوں پہ، کپڑوں پہ لگا لی، تو چونکہ ناپاک لگائی تھی، بدبو لگائی تھی، اللہ نے خوشبو عطا فرما دی، اللہ نے خوشبو عطا فرما دی، تو میری خاطر یہ کیا ہے، اب میں تجھے عطا فرماتا ہوں۔ اور جب اللہ نے عطا فرمایا تو وہ ہمیشہ مہکتے رہے، قبر میں گئے تو مہکتے رہے، ہر جگہ مہکتے ہی مہکتے رہے۔ تو عزیزان محترم، ان واقعات کو پڑھا کرو، سنا کرو، یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو چیزیں آئی ہیں، جو ہماری نصیحت کے لیے ہیں، یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ ہمیں آپ کو آج کے اس دور میں اس معاملے میں بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کے معاملات بھی ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات ہے آج کے دور میں، بہت زیادہ مرد اور عورتوں کے حضرات کے، شادی شدہ لوگوں کے بھی، بغیر غیر شادی شدہ تو ہے ہی ہیں، اس کام میں، اس گناہ میں مبتلا،
آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ زنا خوری جب عام ہو جائیں گی قوم تباہ ہو جائے گی. 2 وجہ سے عذاب الہی آتا، زکوٰۃ نہ دینے سے اور زنا عام ہو جانے سے. یہ 2 جب چیزیں عام ہوگی قومیں تباہ کر دی جائے گی، آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، چاہے پھر کسی صورت میں عذاب نہ، کافروں کی شکل میں عذاب ظاہر ہو یا بیماری کسی شکل میں، پھر کوئی نہیں بچا پائے گا. لہٰذا یہ کاموں سے ہمیں بچنا ہے اگر آباد رہنا ہے. مسلمانوں کو، نسلوں کو ہمیں ترقی کرنی ہے تو زنا کے مناظر دیکھنے سے، آنکھوں کو بھی زنا سے بچانا ہے، ہاتھوں کو بھی، خیالات کو بھی کوشش کرنی ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے، گندی باتوں سے، گندی سوچ سے ہمیں محفوظ رہنا. اور جب بندہ محفوظ رہتا ہے تو فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، جبرائیل کو آتا ہے، انبیاء اکرام کا کرم، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرم، پیارے آقا کے غلاموں کا کرم ہوتا ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا کرم، امام زین العابدین کا کرم ہوتا ہے، بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کہ یہ بندہ بچ رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر کرم ہوتا ہے، اسے بچایا جاتا ہے. انعمت علیہم، اللہ کا انعام ہوتا ہے، ایسا انعام ہوتا ہے کہ پھر وہ انعام زندگی سے لے کر آخرت تک وہ انعام اس کے کام آتا رہتا ہے. اللہ کی دین ایسی ہوتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بندوں کی عطا کردہ انعام ختم ہو جاتا لیکن اللہ جو دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. بھائی بندوں نے کچھ تمہیں انعام دیا، بادشاہ وقت نے تمہیں کچھ انعام دیا، کسی اچھے بندے نے کچھ انعام دیا آپ کو، کتنے ٹائم تک چلے گا؟ ٹھیک، بندوں کا انعام بندوں کی ایک وقت کی مطابق ہوتا ہے، لیکن اللہ کا انعام جب مل جاتا ہے کسی کو تو پھر وہ بند نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، وہ یہاں سے لے کے وہاں تک وہ کام رہتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام ہی کام آتا رہتا ہے، وہ اللہ کا انعام اس کے کام آتا رہتا ہے. قبر میں جائے تو کام، اس کی نسلوں کو کام ہمیشہ کام آتا ہے. اللہ کا انعام جس پر ہوا آپ دیکھ لیجیے، اس کا خاندان دیکھ لیجیے، اس کی نسل دیکھ لیجیے، اس کا گھرانہ دیکھ لیجیے، اس کی ذات دیکھ لیجیے، اس کا مزار دیکھ لیجیے، ان کا مزار دیکھ لیجیے، ان کی عظمتیں دیکھ لیجیے. اللہ کا انعام جس پر ہو جاتا ہے پھر کیا کہنا، اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب ایسا انعام پانے کے لیے ہمیں گناہوں سے لڑنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، گناہوں کی جو امیدیں ہیں اس کو ترک کرنا ہوگا، اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی ہوگی، اس پر پورا فوکس دینا ہوگا، پورا خیال رکھنا ہوگا، پوری اس کے توجہ دینی ہوگی. انسان کو خیالات آتے ہیں، انسانی فطرت ہے. بس آخری باتیں، آخری چیزیں، یہ 2 واقعات ہمارے لیے، آپ کے لیے نصیحت ہے، تمام امت کے لیے، قوم کے لیے، کہ انسان کو ایسی چیزیں آتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے یہ آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے، بھوک لگے گی، انسان کی فطرت ہے، پیاس لگے گی، انسان ہے، ہر چیز ہوگی اسے. لیکن اس کو اللہ کے رسول نے اور اسلام نے آسان راستہ بھی دیا ہے، اس کا طریقہ بتایا. شادی کر لو، یہ کر لو، کھانا ہے، بھوک ہے، حلال کھاؤ، پانی، پیاس لگی ہے، پانی ہے، پانی پیو، ہے نا، گرمی لگ رہی ہے، ہوا کھاؤ، کوئی دقت نہیں آپ کو. انسان ہے، تمہارے تقاضے پورے کرنے ہیں، کرو، ہے نا. شہوت کا غلبہ ہے، شادی کرو، ہر چیز. مگر یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی شادی شدہ حضرات میں یہ چیز کیسی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری نوجوان لڑکیاں کسی اور کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ یا کم سے کم اپنے اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کس طریقے سے ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، اس پر دھیان دیا جائے میرے عزیزوں، اس پہ غور کیا جائے، اس کو روکا جائے، سمجھا جائے، ہے نا، اس پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنی قوم کو بچایا جائے، اپنے رشتہ داروں کو بچایا جائے، اپنے دوست و احباب کو بچایا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام قوم مسلم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم. آمین اللہم آمین یا رب العالمین.